کل ہی کی بات ہے، سب رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے اور آج ہم اس مقدس مہمان کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ رخصت ہونے کو ہیں شب بیداریاں رمضان کی، سحریاں رمضان کی، افطاریاں رمضان کی۔ عید کی تیاریوں میں آج سب مصروف ہیں، کر رہے تھے کل سبھی تیاریاں رمضان کی۔ بھوک و پیاس، اٹھنا شبوں میں اور تراوی اعتکاف، نعمتیں رخصت کو ہیں اب ساریاں رمضان کی۔ اشک گرتے تھے تو گرتا ساتھ تھا اسیاں کا بوجھ، کس طرح بھولیں گی آہو زاریاں رمضان کی۔ جس طرح ناظرین کرام مزدور کو دن کے آخر میں مزدوری ملتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا پروردگار روزے داروں کو ماہ رمضان کے اختتام پر لیلۃ الجائزہ اور پھر عید الفطر کی شکل میں اپنے خصوصی انعام سے نوازتا ہے۔ اصل میں عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جن کی تراویاں قبول ہو گئیں، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی۔ عید تو اس کی ہے جس کی تمام عبادات قبول ہو گئی ہیں، اور جن کی قبول نہیں ہوئیں انہیں ضرورت ہے کہ اپنا جائزہ لیں، غور کریں کہ اس ماہ مبارک میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور آنسوؤں کے ساتھ مغفرت طلب کریں، اپنے رب کو منائیں، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جس طرح ماہ رمضان ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کا پیغام دیتا ہے، بالکل اسی طرح عید الفطر ہمیں حقوق العباد اور انسانی ہمدردی کا درس دیتی ہے، اور انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کے اس موقع پر اپنے ان سفید پوش بہن بھائیوں کو نہ بھولیں جو آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو، وہ کبھی کچھ نہیں کرتے، کوئی سوال نہیں کرتے، جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں وہاں پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، انہیں بھی حسب توفیق جتنا ہو سکے آپ سے عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کریں، اور اس طرح شریک کریں کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہے، اور مدد کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ بندے بندوں کے نہیں صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی کا بھلا کرتا ہے تو بس یہ سوچ کر کرے کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ آگے پہنچانے کے لیے دیا ہے، اور اصل میں دینے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔